السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 37 تا 44 ہیں، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 5 اور پارے کا رکوع نمبر 17 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس پورے رکوع میں دو اشخاص کا مقابلہ ہے، دو لوگوں کا مقابلہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کے اللہ نے مثال دی ہے۔ ایک وہ فرد ہے جو سرمایہ پرست ہے، جو توحید کا منکر ہے، جو اللہ کا منکر ہے، جو متکبر ہے، جو شیطانی خصلتیں رکھتا ہے، سرمایہ پرستانہ سوچ رکھتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ درست نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے، اور وہ بڑا امیر ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، اور یہ سارے وسائل اللہ نے دیے ہیں۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو بظاہر غریب ہے، اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے، وہ نظریہ توحید رکھتا ہے، اعلیٰ فلسفی رکھتا ہے، اعلیٰ شعور رکھتا ہے، اعلیٰ نظریہ رکھتا ہے، انسانیت دوست ہے، اللہ کی بھی پہچان رکھتا ہے، انسانیت کی بھی پہچان رکھتا ہے۔ ان دونوں کا ایک مکالمہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں جو رہنمائی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں کے اس واقعہ کو سنیں، گفتگو کو سنیں، اور گفتگو کے نتیجے میں جو ہم نے اپنی ٹریننگ اور تربیت لینی ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ پرستانہ سوچ، یہ ظلم اور کفر اور تکبر کی سوچ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو سوچ اللہ کی توحید کی بالادستی کی ہے، سچی تعلیم اور سچی تربیت کی ہے، وہ درست ہے، وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ بظاہر جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ظاہری وسائل ہوتے ہیں، ظاہری اختیارات ہوتے ہیں، ظاہری نشو و نما ہوتی ہے، یا اللہ کی طرف سے بھی کچھ ظاہری طور پر خوشحالی اللہ عطا فرماتے ہیں، کبھی ان چیزوں کی وجہ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور جیسے اللہ کہیں گے ہم اس کے مطابق ان کو خرچ کریں گے۔ پیچھے ہم نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ فضول خرچی اس لیے حرام ہے، اور اگر فضول خرچی حرام ہے، اسراف حرام ہے، تو بخل بھی حرام ہے، کنجوسی بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کرائٹیریا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو دائرے متعین فرما دیے ہیں، جن کو حدود اللہ کہتے ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے، اور میانہ روی ہونی چاہیے۔
پھر انسانیت ترقی کرتی ہے۔ آج جو دوسرا ساتھی ہے اس کا اللہ نے مکالمہ یہاں ارشاد فرمایا ہے، قال له صاحبہ، اس کو اس کے ساتھی نے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جو اس سے مکالمہ کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ، اے بیوقوف آدمی، کیا تو انکار کرتا ہے اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے پورا انسان بنا دیا، مرد بنا دیا۔ یہاں اصل میں اس گفتگو میں اس شخص نے صرف اس کو الرٹ کیا ہے، اس لیے یہاں کوئی تخلیق کے مراحل نہیں بتائے۔ مراحل تخلیق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمائے ہیں، جو بعض جگہوں پر آئے بھی ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے بھی۔ تو یہاں مراحل تخلیق مقصد نہیں ہے، صرف جھنجھوڑنا مقصد ہے۔ اس لیے جب جھنجھوڑنا ہے تو یہاں اس تخلیق کی ترتیب وہ مقصود نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے اس بندے کے ذریعے سے اس کو الرٹ کیا اور یہ چیزیں بتا دی، لیکن هو اللہ ربی، لیکن اللہ رب العزت کی جو ذات اقدس ہے وہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میرے رب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کی ذات میں ہم شرک کر سکتے ہیں، نہ اس کی صفات میں شرک کر سکتے ہیں، نہ اس کے اختیارات میں شرک کر سکتے ہیں۔ کسی اعتبار سے بھی اللہ کا شرک جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا کہ جب آپ داخل ہوئے تھے اپنے باغ میں تو کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جبکہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ سے انا اقل منک مالا و ولدا، میں مال میں بھی آپ سے کم ہوں، اولاد میں بھی آپ سے کم ہوں، یعنی میرے پاس نہ تو وہ افرادی قوت ہے، نہ میں اتنا خوشحال ہوں۔ تو جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوئے اور آپ نے اس کی خوشحالی دیکھی تو آپ کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ماشاء اللہ کا ضابطہ ارشاد فرما دیا ہے۔ پچھلے ہم نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کا وہاں ضابطہ سیکھا تھا کہ انشاءاللہ ہم نے کہنا ہے، جب بھی کوئی کام کرنا ہے آنے والے وقت کے لیے تو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے یہ ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ جب بھی آپ اپنی خوشحالی کو دیکھو، یقیناً دل تو خوش ہوتا ہے اپنی اولاد کو دیکھ کے، اپنے بچوں کو دیکھ کے، اپنی خوشحالی کو دیکھ کے، مال و دولت کو دیکھ کے، بینک بیلنس کو دیکھ کے، جو اللہ نے دیا ہوتا ہے دل تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب اس کو دیکھیں تو فوراً کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ فوراً یہ اظہار کریں آپ یہ اللہ نے مجھے دی ہے، اللہ کی دین ہے، یہاں میری کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ سے لے سکتا، میں تو بڑا کمزور ہوں، اس کا یہی مطلب ہے، میں تو کمزور انسان ہوں، یہ اللہ دینے والے ہیں، یہ اسی کی طاقت ہے جس نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے محترم بہنوں اور بھائیوں، یہاں یہ ضابطہ یاد رکھیے اور یہ آیت کریمہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ما شاء اللہ کا قانون اور ضابطہ ارشاد فرما دیا جب بھی آپ اپنی خوشحالی کو اور اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اس باغ میں جب وہ چل رہے ہیں، مکالمہ ہو رہا ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، امید ہے کہ میرا رب دے گا مجھ کو تیرے باغ سے بہتر، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس پر کوئی آسمان کی طرف سے ایک لو کا جھونکا آئے، یعنی سخت ترین کو آفت آئے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور ہر چیز تباہ ہو جائے اور چٹیل میدان ہو جائے، یعنی وہ اس کو الرٹ کر رہا ہے۔ او یصبح ماؤها غورا،
اور ماشاءاللہ یہ جو درمیان میں اللہ نے پانی کی نہریں بہائی ہوئی ہیں، تو ایسا ہو کہ پیچھے سے کوئی اللہ کا عذاب آ جائے اور پانی خشک ہو جائے، وہ پانی ختم ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، تو پھر آپ کے پاس ہرگز طاقت نہیں ہوگی اس کے طلب کی، تلاش کی، کہاں سے پانی لے کے آؤ گے؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہوا ایسے کہ جس طرح اس نے نقشہ کھینچا اس ایماندار بندے نے اس کو سمجھانے کے لیے، اسی طرح ہو گیا کہ احیط، احاطہ کر لیا گیا بِثَمَرِهِ، اس کے تمام تر پھل فروٹ اور جتنی بھی اللہ کی نعمتیں تھیں سب، رات کو ایسے اللہ کا عذاب آیا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پس وہ صبح جب ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ مل رہا ہے، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جتنا اس نے خرچ کیا تھا سب کچھ تباہ ہو گیا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور جو انگور تھے، انگور کے جو خوشے تھے وہ سب گرے پڑے ہیں، وہ اپنی چھتریوں پر گرے پڑے ہیں۔ یہ سب اس نے جب منظر دیکھا کہ جتنی میری جد و جہد تھی، یہ نعمتیں تھیں اور کوشش میں نے کی اور سب کچھ بن گیا، اور میں نے جب اللہ کو نہیں مانا، یقین نہیں کیا، تو پھر اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اور پھر کہنے لگا، وَيَقُولُ، وہ کہنے لگا، یا لیتنی، کاش میں یہ نہ کرتا، لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کے ساتھ جو شرک کیا ہے یہ میں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اور یہاں یاد رکھیے، شرک سے مراد کوئی محض عبادت کے اعتبار سے شرک نہیں ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیو، دور حاضر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس عبادت میں شرک ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا شرک ہو گیا ہے، کسی مزار پہ جا کے، قبر پہ جا کے سجدہ کرتے تو یہ شرک ہو گیا، بزرگوں کے سامنے جھک گئے تو یہ شرک ہو گیا۔ اور بھائی یہاں جتنا پیچھے آپ نے پورا واقعہ پڑھا، اللہ جو بیان فرما رہے ہیں اس کی ایک سوچ اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بیان فرمایا ہے، وہ سرمایہ پرستانہ سوچ ہے، ظالمانہ سوچ ہے، متکبرانہ سوچ ہے، اور اس کو اللہ نے شرک سے تعبیر کیا، اور وہ ندامت بھی اختیار کرتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ کاش میں یہ شرک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہاں پر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو فائدہ دے، اس کی مدد کرے، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور وہ کوئی بدلہ لے سکے، کچھ اس کے پاس نہیں، خالی ہاتھ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں پر یہ بات سمجھو، یہ خلاصہ ہے سارے واقعہ کا، کہ تمام تر جو اختیار ہے، تمام تر جو قوت ہے وہ اللہ ہے، للہ الحق، اللہ کے لیے حق ہے۔ لہٰذا اس سارے واقعے کے نتیجے میں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے، اللہ رب العزت کا دامن ہر وقت تھامنا رکھنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسرا، اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا، اللہ کے خوف کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا، اور اہم بات انسانیت کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، یعنی کبھی تکبر نہ آئے، کبھی غرور نہ آئے، فخر نہ آئے، اور اللہ نے جو دیا ہے جب دیکھیں ماشاء اللہ پڑھیں، یہ لفظ اپنی زبان پر طے کر لو، جب اپنے بچوں کو دیکھو، مال و دولت کو دیکھو، فوراً کہو ماشاء اللہ، ہوا خیر ثوابا، یہ اللہ کا بہترین انعام ہے، وخیر عقبا، اور بہترین اللہ رب العزت کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رہنمائی کے ذریعے سے درست فکر اور درست عمل اختیار کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.